السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر سورہ قمر پارہ 27 کی آیت نمبر 43 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 44 سے۔ 2 دن کا ناغہ آ گیا تھا، بس میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہماری اس کلاس میں ترجمے کی کلاس بھی شروع کریں گے۔ ہماری اس کلاس میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تلفظ کو درست کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے انتہائی آسان الفاظ کے ساتھ، اور کافی ساری چیزیں تو میں نے بورڈ پہ سکھائی بھی ہیں۔ اب میں زبانی بھی اس طریقے سے سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو 3 بارے ہم لاسٹ کے پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے پہلے پارے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنا مکمل پورا قرآن درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یقولون واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کی وجہ سے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یقو یہ ہم نے کھینچا، لو یہ بھی کھینچا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں واو مدہ ہیں۔ قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، یاد رکھیں قاف ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان کا مجموعہ ہے خسوا، زختن، قز۔ یہ مجموعہ ابھی میں نے ذہن میں لایا تو مجھے یاد آ گیا، نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں نے کوئی لفظ چھوڑ دیا ہے، اس لیے آپ بھی مجموعہ یاد کر لیں۔ یقولون نحن، حا کے تلفظ کا خاص دھیان دینا ہے۔ اکثر لوگ اس کو نحنو پڑھتے ہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں، ایسے معنی غلط ہوتے ہیں جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آخر میں جو نون ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں نحنو یا نحنو، تھوڑا سا بھی نہیں لمبا کرنا، آپ نے پڑھنا ہے نحنو، نحنو، میرے ساتھ پریکٹس کریں، نحنو جمیع منتصر۔ سب سے پہلے جیم کو ہم نے لمبا نہیں پڑھنا کیونکہ جیم کے اوپر زبر ہے، اس لیے زبر کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ جیم تو اپنی مقدار سے ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر جو موجود حرکتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ الفاظ جو ہیں لمبے یا چھوٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم آگے میم کے بعد یا ساکن ہے تو ہم یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے میم کے نیچے زیر ہے۔ جمیع منتصر، یہاں پہ تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے، غور سے سنیے۔ اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنہ۔ اس کا ادغام بالغنہ کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے لیکن غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اتنی سی بات آپ کو سمجھ آئے گی کیسے ہم نے دونوں کو ملایا۔ جمیع، یہ تو ملا دیا، اب غنہ کیا، منتصر، ٹھیک ہے، اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ اس طرح سے ہوتا ہے جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین، یہ ہے نون تنوین، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس ایک اور بھی قاعدہ ہو رہا ہے، یہ اخفا کا قاعدہ ہے۔ یہ آج میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل سے سمجھانا ہے اخفا کا قاعدہ۔ اچھا جی، اخفا کا قاعدہ ایسا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے نون ساکن۔ 4 جو تجوید کے بڑے قاعدے ہیں، ایک کا نام ہے اخفا، ایک کا نام ہے اظہار، ایک کا نام ہے ادغام اور ایک کا نام ہے اقلاب۔ یہ تجوید کے بڑے 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اگر نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں گے۔ بہرحال جب نون ساکن
ये कायदे आते हैं नून साकिन या नून तनवीन के साथ। नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद किसी हरूफ के आ जाने से कायदा बदल जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इख्फा का कायदा और ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे है जी नून साकिन, ठीक है। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से आया हुआ है। याद रखें हरूफ इख्फा 15 हैं। जब कभी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद ज़्वा त्वा ज़्वा फ़ा क़ाफ काफ, इन 15 हरूफ में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए नून साकिन के बाद, जैसे कि नून साकिन के बाद ता आया हुआ है, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद आ जाए, दोनों सूरतों में वहाँ पे नून की आवाज़ को छुपा देते हैं। इसी छुपाने को इख्फा कहते हैं। इख्फा का मतलब होता है छुपी हुई चीज़। तो गुन्ना भी करेंगे और नून को हम कुछ छुपाएंगे भी। कैसे? मुंतस्विर। अब असूली तौर पे आप कहते होंगे तो मुंतस्विर है, ये तो इस छुपाना है ना हमने, इसलिए हमने इसको मुंतस्विर नहीं पढ़ा। हम क्या पढ़ेंगे? मुंतस्विर। सयुहज़मुल जमउ सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर। हाँ के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास याद रखना है, ठीक है। और सयुहज़मुल जमउ, आइन का भी आपने ध्यान रखना है। अक्सर लोग आइन को हमज़ा पढ़ लेते हैं, यानी कि आम तौर पे लोग पढ़ते हैं सयुहज़मुल जमउ। अब जमउ तो जमउ नहीं है, तो मीनिंग चेंज हो गया। ये हमारी उर्दू नहीं है, ये अरबी है। अरबी में जिस लफ्ज़ को जिस मखरज से निकलता है वहाँ से निकालेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मानी गलत कर देंगे। जमउ व युवल्लून दुबुर, रॉ को पूर पढ़ेंगे। जब कभी वक्फ आ जाए तो रॉ साकिन हो जाएगी, जो भी लफ्ज़ होगा वो साकिन हो जाएगा। साकिन रॉ से पहले पेश आई है तो रॉ पूर पड़ी जाएगी। अगर हम यहाँ वक्फ ना करें तो भी रॉ पूर पड़ी जाएगी, क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। जब रॉ के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रॉ पूर पड़ी जाएगी, रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। दुबुर दुबुर, आपको समझ आ रही है पूर कैसे हो रहा है? बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअह वस्साअतु अदहा व अमर। बलिस्साअतु, आइन का तलफ़्फ़ुज़ ध्यान रखना आपने। देखिए यहाँ पे अलिफ मद्दा है तो हमने अलिफ को खींच के पढ़ा है। मौइदुहुम वस्साअतु अदहा अदहा, दाल के ऊपर साकिन है तो यहाँ पे कलकला होगा। ऐसा तब होगा जब 5 हरूफ पे साकिन आ जाए। इसे जज़म भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं। वो 5 हरूफ कौन से हैं? क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। ये हैं वो 5 हरूफ। जब कभी इनके ऊपर साकिन आ जाए तो वहाँ झटके की कैफियत पैदा होती है और वहाँ पे झटके के साथ पढ़ते हैं। कैसे? अद, इसको कलकला कहते हैं, इस झटके को कलकला कहते हैं। अदहा व अमर, रॉ को पूर पढ़ना है, क्योंकि वक्फ की वजह से रॉ साकिन हो गई तो भी पूर है। पीछे ज़बर की वजह से वक्फ ना किया, रॉ पे पेश है तो भी रॉ पूर यानी कि मोटी पड़ी जाएगी। व अमर व अमर व अमर हमने बारीक पढ़ा, व अमर हमने पूर पढ़ा। इन्नल मुजरिमीन फी ज़लालिन व सुउर। इन्नल मुजरिमीन, याद रखें जब कभी नून पेशाद आ जाए या मीम पेशाद आ जाए, वहाँ पे कोई कायदा भी ना हो, तब भी वहाँ पे गुन्ना पैदा होगा। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में रुक जाती है। कैसे? इन्नल, आपको समझ आई? कैसे? इन्नल मुजरिमीना, जीम पे कलकला है, जैसा कि दाल पे कलकला था, जीम पे भी कलकला है, क्योंकि जीम भी हुरूफ कलकला में शामिल है। मुजरिमीन फी ज़लालिन व सुउर।
فی ظلال وسعر، یہاں بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم نے غنہ ادا کیا. یوم یسحبون، یوم یسحبون. یاد رکھیں یوما میں میم کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کر سکتے. بعض لوگ پڑھتے ہیں یوما، کیا بھی ایسا پڑھتے ہیں؟ تو آپ ٹوٹلی غلط پڑھیں. یوما نہیں ہے، یہ ہے یو. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین کہلائے گا، اور میم کو ہم کسی بھی حالت میں لمبا نہیں کر سکتے. یوم یسحبون، اس نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے. فن النار علی وجوہہم، نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو اس شد کو ہم غنے کے ساتھ ضرور ادا کریں گے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی قرآن مجید میں نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے، دونوں صورتوں میں غنہ ہوتا ہے، اور غنے کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم رک کے ناک میں آواز کو محسوس کرتے ہیں. کیسے؟ فن ناری، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. وجوہہم ذوقوا مس سقر، ذوقوا. اچھا جی، موٹا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. مس سقر، پھر سے موٹا قاف. را وقف کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں را پر پڑی جائے گی. وہ کیسے؟ کیونکہ جب را پہ زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، اور اگر وقف کی صورت آئے یا را ساکن کی صورت آئے تو پھر ہم پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں. پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی، اور پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بِقَدَرٍ. اِنَّا، پھر سے نون کے غننے کا خیال رکھنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ. اب جی یہاں پہ ہمارے پاس پھر سے نون تنوین آ گیا ہے. نون تنوین کا مطلب یہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش نون تنوین کہلاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو ضرور اس کے بعد کوئی نہ کوئی تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس تجوید کا قاعدہ اظہار ہو رہا ہے. یاد رکھیں اظہار تب ہوتا ہے جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے اس کے بعد تو نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کریں گے، کوئی اخفا نہیں کریں گے. تو یہاں پہ جیسے حروف ہلکی میں سے خا ہے، حروف ہلکی وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. یہ 6 حروف ہلکی ہیں تو یہ خا ہے. اس خا کی وجہ سے نون تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ کل شیء خلقناہ. یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے. قاعدے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. خلقناہ بقدر، بقدر. قاف ہم نے موٹا پڑھ لیا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو بھی ہم نے موٹا پڑھا ہے کیونکہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی. ساکن را سے پہلے زبر آ گئی تو را پر پڑی جائے گی. ہاں اگر وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. وَمَا، مد کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مد ادا کرنی ہوتی ہے تقریباً 2 سے 2.5 الف کے برابر، تو تقریباً 2 سیکنڈ تک یہ مد لمبی ہوتی ہے. وَمَا، ٹھیک ہے. امرنا، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے اور مد کو بھی ادا کرنا ہے. إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. واحدۃ، یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ پھر آ گیا. ہا کا تلفظ آپ نے دیکھ لیا، اس کے بغیر کوئی تلفظ ہی نہیں ہے. اس ہا کو ہا ہی پڑھا جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھ لیں اور وہ ٹھیک ہوگا تو وہ غلط ہے. اچھا، اخفا کا قاعدہ سیکھیے.
پہلے بھی میں نے سکھایا، تھوڑا سا میں اور سکھانا چاہتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ نہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد رفع اخفا میں سے کاف آیا ہوا ہے، تو اسی لیے ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. کیسے؟ اخفا کا مطلب چھپانا، ہم یہاں پہ اس کو چھپا کے پڑھیں گے. واحدۃ تو کلمح بالبصر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اخفا کا قاعدہ. اخفا میں غنہ بھی کیا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں یہ بھی نون تنوین ہے، یہ بہت آسان قاعدہ ہے. میرے خیال سے نون ساکن اور نون تنوین میں سب سے آسان قاعدہ میرے نزدیک یہی ہے، اقلاب کا قاعدہ. یہ قاعدہ اس طریقے سے ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو اس صورت میں نون ساکن یا نون تنوین میم میں بدل جاتے ہیں. نون ختم، نون تنوین ختم، میم آ گیا. کیسے؟ کلمح بالبصر. کلمح نہیں پڑھا ہم نے، حم پڑھا کیونکہ نون تنوین نون ساکن ختم. کلمح بالبصر. صاد پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو گئی، ساکن را سے پہلے زبر آ گئی تو را پر پڑھی جائے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پورا سبق پڑھ لیتی ہوں تاکہ کسی کو کوئی مشکل نہ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون نحن جمیع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. صدق اللہ العظیم. آگے جو سورت ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ رحمان. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سیکھنے کے لیے، بلکہ پورے قرآن مجید ہی سیکھنے کے لیے ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ سورہ رحمان بھی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور پورا قرآن بھی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.